कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। हाँ साहब की हमशीरा अलीमा खान ने दावा किया है कि इमरान खान को एक गैर मुल्की शख्सियत ने उनकी गिरफ्तारी से एक रोज कबल ऑफर की थी। वो ऑफर क्या थी, ऑफर की बात अब डिस्क्लोज क्यों की है, ये आपको बताएंगे, इसकी सच्चाई आपको बताएंगे। लेकिन पीटीआई के लिए जो सबसे बुरी खबर है वो है डीजीआईएसआई और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के हवाले से बड़ी अहम खबर है। वो आपको बताएंगे कि उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन अब होने क्या जा रहा है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस को जूता पड़ गया और भारत के पाकिस्तान पर हमले का खतरा टल गया, मगर कैसे? पीपल्स पार्टी एंट गई है, अड़ गई है, गल बद गई है और जरदारी साहब ने ईवान सदर संभालने से इनकार कर दिया है। कराची में डेरे लगा लिए है, वफाकी वज़ीर दाखिला को वहां बुला लिया है। इसके अलावा स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के भी मुज़ाकरात हुए, उनका नतीजा क्या निकला? सारे कैदी रिहा हो गए, मगर पाकिस्तान के एक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद कोई इतला नहीं कि वो कहाँ है। क्या इसराइल ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी और ताकतवर खुफिया एजेंसी, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर और ज़ीरक एजेंसी आईएसआई के चीफ यानी डीजीआईएसआई और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल आसिम मलिक, जो कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, उनकी रिटायरमेंट की खबरें दम तोड़ गई हैं। उनके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि वो अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने 6 अक्टूबर 2021 को मेजर जनरल के ओहदे से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाई थी, लेकिन पिछले दिनों पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया था जिसके तहत अहम ओहदों पर मौजूद अफराद को अज खुद 3 साल की एक्सटेंशन दी गई थी, जिनमें पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराहान भी शामिल हैं। और डीजीआईएसआई के बारे में कहा जा रहा था कि उनका नाम नई कानून साजी में शामिल नहीं है, उनको रिटायर किया जा सकता है, लेकिन नए कवानीन के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी अफसर को 2 साल के लिए एक्सटेंशन या इनडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंशन दे सकते हैं। वो उन्हें सिक्योरिटी रीजन की वजह से रिटेन कर सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक डीजीआईएसआई के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। न सिर्फ डीजीआईएसआई बल्कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ओहदे पर भी अपनी खिदमात जारी रखेंगे। पीटीआई के लोग और वो लोग जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या फौजी सरबराहान के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडे में मसरूफ हैं, वो मुसलसल ये प्रोपोगंडा कर रहे थे कि डीजीआईएसआई के ओहदे के लिए पाक फौज के फला अफसर और फला अफसर की लड़ाई चल रही है, लेकिन अगलों ने कोई डीजी नया लगाया ही नहीं है और ना ही मौजूदा डीजीआईएसआई को एक्सटेंड करने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, बल्कि सिक्योरिटी ज़राए से ये खबर फ्लोट की गई है कि वो अपनी खिदमात जारी रखेंगे। तो ये बड़ी अहम खबर है। इसका मतलब है कि जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया वो इम्प्लीमेंट हो चुका है और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी इसी कानून के तहत इस साल रिटायर नहीं होंगे, बल्कि उनकी भी जो रिटायरमेंट है, बल्कि उनकी भी मुद्दत मुलाजमत में आज खुद नए कानून के तहत 3 साल की एक्सटेंशन हो चुकी है। और पाकिस्तान फौज दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवा रही है। एक नई डेवलपमेंट ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब ढाका पहुंच गए हैं और ये पैगाम है पाकिस्तान के दुश्मनों को कि पाकिस्तान ना सिर्फ सफारती बल्कि अस्करी महाज पर भी बेपनाह कामयाबियां हासिल कर रहा है और पाकिस्तान चौकन्ना मुतहद है और हर चैलेंज के लिए तैयार है। तो एक तो पीटीआई के लिए ये बुरी खबर है कि डीजीआईएसआई कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बुरी खबर उनके लिए ये है कि कौमी असम्बली में उनके पास कोई पार्लिमानी ओहदा नहीं रहा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई और सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के नामों का ऐलान कर दिया गया। तो ना महमूद अचकज़ई का ताल्लुक पीटीआई से है, ना राजा नासिर अब्बास का ताल्लुक पीटीआई से है। दोनों की अपनी अपनी सियासी जमातें हैं और अपनी सियासी जमातों के वो सरबराह हैं। तो पीटीआई एक बार फिर सियासी तौर पर यतीम हो गई है, क्योंकि अब उनके पास कोई बड़ा पार्लिमानी ओहदा भी नहीं रहा। कायमा कमेटी से वो पहले ही रिजाइन कर चुके हैं और उनके अरकान कौमी असम्बली की नाइली का सिलसिला भी जारी है। तो पीटीआई जिस तरह टूट फूट का शिकार हो रही है और जिस तरह दूसरी जमातों के लोग पीटीआई के ओहदे अपने नाम लगवा रहे हैं, तो इससे मुझे वो पंजाबी की एक मिसाल याद आ गई,
چوری دا مال تے ڈانگا دے گز، یعنی مال مفت دل بے رحم۔ اگلی خبر یہ جی کہ پاکستان کے حوالے سے بھارتی حملے کا خدشہ مجھے ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وجہ سے بھارتی حکومت پاکستان کو حملے کی دھمکیاں دے رہی تھی، وہ بھارت کے اندر ان کی ایک بڑی ریاست ہے بہار، اس کے الیکشن ہے۔ آج بھارت میں بہار کے الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، تو اس شیڈول کے جاری ہونے کے بعد اس بات کا امکان تو ختم ہو گیا کہ مستقبل قریب میں بھارت پاکستان کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کر سکتا ہے یا کوئی بھی جنگ چھیڑ سکتا ہے، کیونکہ جس ملک میں الیکشن ہو رہے ہوں، رائے عامہ کے حوالے سے لوگ بزی ہوں، وہاں پہ جنگ و جدل بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو بہار اسمبلی میں 6 نومبر کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ امت شاہ نے الیکشن شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 121 اور دوسرے مرحلے میں 122 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی، تو کل 243 سیٹیں 2 مرحلوں میں، یعنی 6 نومبر اور 11 نومبر کو الگ الگ انتخابات ہو رہے۔ اب بہار چھوٹا صوبہ نہیں ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے کہ صرف بہار کے اندر رجسٹرڈ ووٹر ہے، ان کی تعداد تقریباً 7 کروڑ 43 لاکھ ہے۔ تو اتنا بڑا صوبہ ہے، اس میں بھی 3 کروڑ 92 لاکھ مرد ہیں اور 3.5 کروڑ خواتین ووٹر ہیں۔ تو بہار اسمبلی کا الیکشن، جس کے لیے مودی نے بہت سارے جلسے کیے، ان جلسوں میں پاکستان کو دھمکیاں دی، اور کل جو اس نے آخری جلسہ کیا اس میں بھی یہ کہا کہ پاکستان نے جو ہمیں پھینٹی لگائی ہے وہ بدلہ لینے کی ان کے اندر خواہش موجود ہے۔ میں پاکستان کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے جنرل کا ایسا قرض ہے مجھ پر جو میں نے ہر قیمت پر چکتا کرنا ہے۔ تو اب یہ بدلہ وہ کب لیں گے؟ بہار الیکشن کے بعد لیں گے۔ تو چلے فی الحال تو اس کا خدشہ اور خطرہ ٹل گیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کے خواب میں چھچھڑے ہی آتے ہیں۔ تو مودی کی پاکستان سے بدلہ لینے کی خواہش اس الیکشن کے بعد تو پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ ہاں، الیکشن سے پہلے وہ کوئی وینچر کر سکتے تھے تاکہ پاکستان کو کوئی سبق سکھا کر وہ اپنے ووٹر کو امپریس کر سکے، لیکن انہوں نے خالی باتوں سے یہ معاملہ نپٹا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے جناب، نوبل انعام کے حوالے سے اکتوبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو نوبل انعام ملنا شروع ہو گیا ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ امن کے نوبل انعام کے لیے بہت سٹرونگ امیدوار ہے، لیکن ابھی جو نوبل انعام دیے گئے ہیں وہ فزیالوجی یا میڈیسن کے شعبے میں دیے گئے ہیں۔ یہ 3 نوبل انعام دیے گئے ہیں امریکی سائنسدانوں میری ای برینکو اور فریڈ ریمڈسل، اور جاپان کے ایک سائنسدان شیمون ساکاگوشی۔ ان کو پریفرل امیون ٹالرنس کے بارے میں ان کی دریافتوں پر یہ نوبل انعام دیا گیا ہے۔ یہ وہ ایجاد ہے یا وہ دریافت ہے جس میں مدافعتی نظام کو جسم کے اپنے اعضاء پر حملہ کرنے سے روکنے کا راز کھولا گیا ہے، اور ڈائبٹیز، السر اور کینسر کے آٹو امیون سسٹم کے بارے میں کچھ نئی دریافت کی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں جی ٹاپ سٹوری کی جانب۔ حاصب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے ایک بڑا زبردست قسم کا انکشاف کیا ہے، اور اس انکشاف کے مطابق انہوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو جواب دیا ہے، کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ عمران خان اور ان کی بہنیں یہ بار بار دعویٰ کر رہی ہیں کہ عمران خان کو آفرز دی جا رہی ہیں ملک سے باہر چلے جائے یا کوئی ڈیل کر لے۔ تو نقوی صاحب نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ کسی کا نام بتا دیں کہ کون ان کے پاس آفر لے کے گیا۔ تو خان صاحب کی بہن نے بڑی ریسرچ کے بعد اور بڑی محنت کے بعد بتایا ہے کہ عمران خان کو 4 اگست کو آفر کی گئی تھی کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں، انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو 5 اگست کو وہ گرفتار ہو گئے۔ 4 اگست اریسٹ کرنے سے ایک دن پہلے آفر آئی، پھر آفر آئی ہے وہ برٹش جو فارن سیکٹری اس نے عمران خان کو آفر دی۔ بالکل، یہ محسن نقوی کہتا ہے کہ کس نے آفر دی تو وہ برٹش فارن سیکٹری سے پوچھ لیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ اس برٹش فارن سیکٹری سے جا کے پوچھے کہ انہوں نے عمران خان کو آفر دی۔ اب یہ خبر تو پی ٹی آئی کے لیے بڑی دھمالے والی خبر تھی، انہوں نے دھمالے ڈال دی کہ علیمہ خان نے تہلکہ مچا دیا، اس شخصیت کا نام بتا دیا جو آفر لے کے آئی تھی، تو ویلاگرز نے اس کے اوپر پروگرام کر لیا دھڑا دھڑ۔ تو ویلاگ بھی دھڑا دھڑ چل گئے کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جو آفر لے کے گئی تھی۔ جنرل عاصم منیر گئے تھے، جنرل عاصم ملک گئے تھے، شہباز شریف خود گئے تھے، چیف جسٹس گئے تھے، کون گیا تھا؟
تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی برٹش فارن سیکرٹری تھے وہ عمران خان سے ملے تھے پاکستان میں اس وقت جب عمران خان اگلے روز گرفتار ہوئے 5 اگست 2023 کو. اس سے پہلے عمران خان 9 مئی کو بھی گرفتار ہوئے تھے لیکن پھر ان کو رہا کر دیا گیا تھا. یہ دوسری گرفتاری تھی جو 5 اگست کو ہوئی تھی. تو 5 اگست 2023 کو جس کے بارے میں محترمہ علیمہ خان صاحب نے دعویٰ کیا، اس وقت برطانیہ کے جو فارن سیکرٹری تھے ان کا نام جیمز کلیورلی ہے، وہ تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں پاکستان کا کبھی دورہ ہی نہیں کیا. 6 سپٹمبر 2022 کو وہ فارن سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوئے تھے جب لیز ٹرس کی حکومت تھی، اور 13 نومبر 2023 کو جب ڈیوڈ کیمرون برطانیہ کے وزیر اعظم بنے وہ ریٹائر ہو گئے، یعنی اس وقت ان کو ہٹا دیا گیا. تو انہوں نے پاکستان کا کبھی دورہ کیا ہی نہیں. عمران خان سے ان کی کوئی براہ راست ملاقات ہوئی نہیں، نہ پاکستان میں ہوئی نہ پاکستان سے باہر ہوئی. تو برٹش فارن سیکرٹری کی کوئی روح پاکستان آئی تھی، کوئی اس کی تصویر، کوئی اس کے بارے میں حوالہ، کوئی رپورٹ، کوئی تصدیق شدہ دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے. اور بڑی ریسرچ کی اور پوری ذمہ داری سے میں بتا رہا ہوں کہ 2022 سے 2023 تک فارن سیکرٹری کے عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے عمران خان کی 9 مئی کو ہونے والی گرفتاری پر رد عمل ضرور دیا تھا، جہاں انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی بات کی تھی. امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے کوئی بات کی تھی. تو 4 اگست 2023 کو تو یہی برطانیہ کے فارن سیکرٹری تھے. تو پھر عمران خان کے پاس آفر لے کر جانے والا کون تھا؟ کوئی رنگ باز تھا، کوئی ڈرامے باز تھا، کوئی جعلی آدمی چلا گیا. بہت سے لوگ تو جعلی جنرل بن کر بھی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں نا، جیسے چودھری پرویز سے ایک شخص ملتا رہا جرنیل بن کے اور وہ اس کے کہنے پہ بہت کچھ کرتے رہے، بعد میں انہوں نے کہا وہ تو بندہ جرنیل تھا ہی نہیں. تو اس طرح بھی ہوتا ہے، اتنے ڈرے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو جیمز کلیرلی کے حوالے سے میں بڑا کنفرم ہوں. اب ان کی ملاقات صرف ایک پاکستانی سے ہوئی، یعنی ایک پاکستانی عہدیدار سے ہوئی جو پاکستان کے نگران وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکڑ. وہ نومبر 2023 میں پاکستان کے نگران وزیر اعظم تھے، وہ لندن گئے، ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد نومبر 2024 میں برطانیہ کے فارن سیکرٹری پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور پھر ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا کہ حکومت پاکستان عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. اس وقت بڑا شور تھا کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو رہا تھا. تو یہ جھوٹے بھی ہیں، منافق بھی ہیں، دغا باز بھی ہیں. یہ عمران خان کے پیچھے اس کی بہنیں کیوں ہیں؟ کیونکہ سب کا ایک ہی بزنس ہے، کسی کی کوئی اور مصروفیت نہیں ہے. اگر سارے لوگ کسان ہوں تو سارے مل کر کھیت میں ہل چلانے چلے جاتے ہیں یا کام کرتے ہیں. اگر سارے ڈاکو ہوں تو سارے مل کے ڈاکہ مارتے ہیں. تو اسی طرح یہ سارے ایک ایسے کاروبار کے اندر منسلک ہیں جس سے انہوں نے کروڑوں روپے کمائے، اور وہ ہے چندہ عطیہ، اور اب تو کرپشن بھی اس میں شامل ہو گئی. تو یہ خاص وقت کی بہن کا جھوٹ کھل کر سامنے ہے. اس کے علاوہ انہوں نے آج بڑے دکھ بھرے لہجے میں بتایا کہ ان کو خان کی ترجمانی سے روک دیا گیا. وجہ نہیں انہوں نے بتائی، کیونکہ عمران خان کا توشہ خانہ کیس آج لگا ہوا تھا. تو وہاں سے جب واپس آئی تو کہا کہ اب آئندہ سے میری بہنیں اس پہ بات کریں گی. اور اگلی جو 3-4 ہیئرنگز ہیں اس کے اندر میری بہنیں آ کے آپ کو میسج دیں گی. تو اطلاعات یہ کہ عمران خان صاحب نے ان کو روک دیا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ کی وجہ سے پارٹی کے اندر بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہے، اور میرا وزیر اعلیٰ مجھے بتا کے گیا کہ آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، ایجنٹ ہیں، واٹ ایور. چونکہ آپ متنازع ہوئی ہیں تو آپ اب میری ترجمانی مت کریں، باقی بہنوں کو بھیج دیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگلی 2-3 سماعتوں میں نہیں ہوں گی. تو اگلی 2-3 سماعتوں میں تو خاص کو ویسے سزا ہونی ہے، اور انہوں نے خود بھی کہہ دیا، بلکہ فرمائش بھی کر دی ہے کہ 10 سال کی چھوڑے عمران کو 50 سال کی سزا سنا دیں. یہ فرمائش تھی کہ پتہ نہیں ان کے اندر کی آواز تھی. تو انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، خاص سب کو جتنی مرضی سنا دیں، میں تو آنا کوئی نہیں، کیونکہ میں نے تو عمران خان نے روکتا ہے. یعنی اب عمران خان جانے اور ان کی باقی کی 2 بہنیں جانے اور ان کے کیسز جانے. ویسے خود عمران خان صاحب اور باقی لوگ آج بھی کہہ رہے تھے وہاں پہ کہ اسی ہفتے انہیں سزا سنا دی جائے گی، کیونکہ عمران خان اور ان کی اہلی بشر کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت میں استغاثہ کے آخری گواہ پر بھی جرا مکمل ہو گئی ہے، اور یہ کیس آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. ڈیالہ جیل میں اس کی سماعت ہوئی.
सब मौजूद थे, फैमिली भी और बुशरा बीबी भी और इमरान खान भी। इमरान खान के वकील कोसैन फैसल मुफ्ती ने गवाह से जिरा की। अब दोनों मुलजमान को सेक्शन 342 के तहत सवालनामे फराहम किए गए हैं और आइंदा समात पर उन्हें जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। इमरान खान को जो सवालनामा दिया गया है वो 29 सवालों पर मुश्तमिल है। इसी तरह का सवालनामा बुशरा बीबी को भी दिया गया है। अगली पेशी पर जो कि 8 अक्टूबर को है, उस पेशी पर ये सवालनामे पर दर्ज सवालात के जवाब जमा कराएंगे, जिसके बाद तो ये कि फैसला आ जाएगा। इस्लामाबाद की एक अदालत ने पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है और उनके बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने इन तीनों को मुकदमात की समात के दौरान पेश न होने पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। इनके खिलाफ संगजानी जलसा के हवाले से एक मुकदमा दर्ज है। समात के दौरान पीटीआई के कुछ रहनुमा पेश हुए, जिनमें सरदार मोहम्मद मसरूफ खां, हालांकि कितना मसरूफ है लेकिन पेश हो गया, आमना अली और मुर्तज़ा तूरी एडवोकेट पेश हुए, लेकिन बाकी लोग नहीं हुए, तो उनके अब वारंट जारी हुए और उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अब पंजाब हुकूमत की और सिंध की लड़ाई की बात करते हैं। तो पहले आपको बड़ी खबर दें कि पंजाब हुकूमत ने सेनेट के चेयरमैन यूसुफ गिलानी के साहबजादों की सिक्योरिटी वापस ले ली है और ये सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला कासिम गिलानी की जानिब से पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अब इनकी लड़ाई की बात कर लेते हैं कि दोनों के दरमियान जो वॉर ऑफ वर्ड चल रही है, यानी लफ्ज़ों की जंग चल रही है। प्रैक्टिकली तो भी कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन देखने में नहीं आया। ये पहला एक्शन है जो मुस्लिम लीग नून ने या पंजाब हुकूमत ने किया कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ली है। जिस तरह केपीके में अली बिन गंडापुर ने एमल वली की सिक्योरिटी वापस ली है, तो एमल वली खान साहब आज जिन्होंने दावा किया था कि वो सेनेट के इजलास में फटे चक देंगे और फटियां पन देंगे और जवाब दे देंगे, उस इल्ज़ाम का जो तलाल चौधरी ने उन पर लगाया था। और तलाल चौधरी ने कहा था कि आपको हमने सेनेटर बनवाया है और आपने जो बयान दिया है आर्मी चीफ के खिलाफ वो गैर जिम्मेदाराना है। तो इस पर वो बड़े भड़के हुए थे। उनकी सिक्योरिटी केपी गवर्नमेंट ने वापस ले ली। तो यहाँ पंजाब में गिलानी साहब के बच्चों की सिक्योरिटी वापस हो गई है। तो जाहिर है ये लड़ाई एक चल तो रही है। ये दो एक्शन हमें नजर आए हैं। इसके अलावा मुज़ाकरात भी हुए और पीर को सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों के दौरान पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट कर दिया। हुकूमत ने इत्तेहादी जमात को बनाने की बड़ी कोशिश की और कौमी असम्बली के जो स्पीकर है सरदार अयाज सादिक, उनके चैम्बर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के सीनियर लोगों के दरमियान गुफ्तगू शनीद हुई, बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने बाइकआउट ख़त्म करने से इनकार कर दिया। कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया, सेनेट में भी किया, लेकिन उसके बाद टाटा बाय बाय कह के वो चलते बने। तो प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल एडवाइज़र राना सलाल ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की माफ़ी का मुतालबा नहीं किया, लेकिन वो अपना एहतजाज और पार्लियामेंट से वॉकआउट का सिलसिला उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक ये मामला किसी तरफ लगता नहीं या तय नहीं हो जाता। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीर को सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात तय थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अचानक मलेशिया चले गए दौरे पे। अब उन्हें मंगल को यानी आज वापस आना है। उसके बाद ही इस बात का फैसला होगा कि बातचीत किस तरफ जाएगी। वैसे तो नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की जो मीटिंग हुई थी उसमें तय ये किया गया था कि सीज़ फायर होगा और उसके बाद मरीम नवाज ने तो कोई बयान नहीं दिया। लेकिन पीपल्स पार्टी बदस्तूर एक टांग पे खड़ी है और बड़ी नाराज़ है और जरदारी साहब भी भरपूर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। जरा कहते हैं कि वो दुबई गए हुए थे, वहाँ से उन्हें वापस आने के लिए कहा गया, वापस आए, लेकिन वो ईवान सदर नहीं गए और उनका कहना है कि जब तक ये मामला हल नहीं होता वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, वो कराची में ही रुकेंगे। वैसे तो ये जो मामला चल रहा है इसको पाकिस्तान में कोई तज्जियाकार, कोई सियासी जमात मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो सीरियस लड़ाई है। वो कहते हैं नूरा कुश्ती है और लड़ाई सैलाब के ऊपर चल रही है। लेकिन बाज़ राय कहते हैं कि मरीम नवाज साहबा डट गई हैं। एक तो माफ़ी नहीं मांगेंगी और दूसरा पूछे माफ़ी किस बात की, उन्होंने क्या कहा है जिसकी माफ़ी मांगे। उन्होंने जो उनके ऊपर एतराज़ उठाए थे उसका जवाब दिया है
اور اس کے اوپر بلال بھٹو صاحب نے ابھی کوئی ریئیکشن نہیں دیا, وہ خاموش ہیں. تو زرداری صاحب جو کہ پاکستان واپس آئے تھے, کہ انہیں بلایا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات ہے, پرائم منسٹر صاحب ملنا چاہتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر صاحب باہر چلے گئے. تو زرداری صاحب کو اور زیادہ غصہ چڑھ گیا. انہیں وزیر داخلہ نے فون کیا اور بتایا کہ معاملات کیا چل رہے ہیں. تو زرداری صاحب نے کہا کہ جس نے بات کرنی ہے مجھ سے یہاں کے بات کریں. تو اب محسن نقوی صاحب جو ہے وہ کراچی پہنچے ہوئے ہیں. اگلی خبر آپ کو بتاتے ہیں جناب, چیف جسٹس کو جوتا پڑ گیا, اور یہ چیف جسٹس ہے بھارتی سپریم کورٹ کے. سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جب چیف جسٹس آف انڈیا کو ایک وکیل نے مندر کے بے حرمتی کیس میں سماعت کے دوران جوتا دے مارا. چیف جسٹس بی آر گوائی کو جوتا لگا ہے اور اس پر پورے انڈیا کے اندر ایک بھوچال پیدا ہو گیا. پیر کو جب دن کا آغاز ہوا ہی تھا, پہلا مقدمہ تھا کہ ایک وکیل جن کی عمر 71 سال بتائی جاتی ہے, خاص طور تو کوئی 2 سال چھوٹا, اور ویسے بھی 17-72 بندہ ہو جاتا ہے 70 کے بعد, خاص طور تو 73 کے ہو گئے تو 72-73 تو نہیں ہوتا, میرا خیال 17-72 ہی ہوتا ہے. تو یہ تو 71-72 والے بھی لوگ تھے. تو 71 سالہ وکیل نے ان کو پہلے تو نعرے بازی کی کورٹ کے اندر اور پھر جوتا اتار کر پھینک مارا. اب اس کو گرفتار کر لیا گیا, اس کو پکڑ لیا گیا. اس کا نام راکیش کشور بتایا جاتا ہے. تو یہ بہرحال ایک قابل مذمت بات ہے. پاکستان میں کتنی بھی عدالت کے اوپر لوگوں کو رنجش ہو, شکوہ ہو, گلہ ہو, لیکن کبھی بھی پاکستان کے ججوں کے حوالے سے جو اپر کورٹ ہے ان میں کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. جو لوور کورٹ ہے وہاں تو وکیل جج کو پھینٹا لگا دیتے ہیں, دوبارہ بند کر کے وکیل وہ کہتے ہیں نا بوری کوٹر لگاتے ہیں. یہ واقعات کئی مرتبہ ہو چکے ہیں. جب سے جسٹس افتخار چودھری والی تحریک چلی ہے نا, چیف جسٹس بحالی تحریک, عدلیہ بحالی تحریک, اس وقت سے وکیلوں کا ہاتھ کھل گیا. لیکن پھر بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کبھی ایسا واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا. اب انڈیا کے اندر کیا پرابلم ہے, جب آپ جولی LLB جیسی فلمیں بنائیں گے جہاں وکیل ججوں کی جان کو آئیں گے, تو پھر وہاں پہ وکیل اکشے کمار بن کر جج کے ساتھ عملی طور پر وہ سلوک کرے گا جو ابھی کیا ہے. ویسے تو اچھی خبر آج جو آئی وہ بلومبرگ کی طرف سے آئی, جس نے پاکستان کو دنیا کی دوسری ابھرتی ہوئی معیشت قرار دے دیا اور کہا کہ پاکستان نے پچھلے 4 سمائیوں میں 1 سال میں اپنی ساکھ بہت بہتر کی ہے, اور پاکستان ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا. جون 2024 سے سپٹمبر 2025 تک پاکستان نے وہ معاشی کارکردگی دکھائی ہے جو دنیا کی بڑی بڑی ابھرتی ہوئی معیشتیں نہیں کر سکیں. کریڈٹ ڈیبٹ سویپ کے مطابق دیوالیہ ہونے والے خطرات میں 2200 بیسس پوائنٹ کی غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہے. تو بلومبرگ نے پاکستان کو واحد ابھرتی ہوئی معیشت قرار دیا ہے اور عالمی درجہ بندی میں اسے ترکی کے بعد دوسرا نمبر دیا ہے جو بہتر ہونے والا ملک بن گیا ہے. ترکی بھی آپ کو پتہ ہے کرائسس کا شکار ہوا تھا اور پھر نکلا اس میں سے. ایک اور بڑی خبر ہے, ثبوت فلوٹیلا جو کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے امداد لے کے جا رہا تھا, اس میں پاکستانی بھی شامل تھے, سابق سینیٹر اور جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق احمد. اسرائیل نے سب کو پکڑ لیا تھا. بہت سے لوگ اسرائیل نے پہلے مرحلے میں رہا کیے, پھر دوسرے میں کیے, اب تیسرے مرحلے میں 171 لوگ رہا کر دیے. ان میں وہ گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہے جو کہ اس پورے کارروائی کو لیڈ کر رہی تھی. وہ بچی بڑی نامور خاتون ہے, بڑی بہادر لڑکی ہے جو یہ امداد لے کے فلسطینیوں کی جا رہی تھی. سب کو رہا کر دیا, کسی کو یونان بھیج دیا, کسی کو اٹلی, کسی کو فرانس, آئرلینڈ, سویڈن, پولینڈ, جرمنی, بلغاریہ, لتھوانیا, آسٹریا, لگزمبرگ, فن لینڈ, ڈنمارک, سلواکیہ, سوئٹزرلینڈ, ناروے, برطانیہ, سربیا اور امریکہ. یہاں کے لوگوں تو رہا کر دیا گیا, لیکن مشتاق احمد صاحب کو پتہ نہیں ہے, یا تو مشتاق احمد صاحب گئے نہیں یا پھر اسرائیل نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا, انہیں غائب کر دیا. پاکستان حکومت نے ایک دن پہلے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسرائیل میں ہے اور اسرائیل نے اپنی تحویل میں رکھا ہوا اور ان پر وہ مقدمہ چلانے کا ارادہ رکھتا ہے. ایک پاکستانی کو چھوڑ دیا گیا, وہ بھی اسی قافلے میں موجود تھے. اب مشتاق احمد صاحب کے بارے میں مجھے تو کنفرم نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ ہیں یا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی کہیں دائیں بائیں ہو گئے ہیں. اگر اس قافلے میں ہوتے تو اب تک رہا ہو چکے تھے, کیونکہ اسرائیلی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو چھوڑ دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا کردار بہت خیال رکھیے.